السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن گھر پر رہ کر شکرانے کی نماز کیسے پڑھیں اور کب پڑھیں؟ ان دو سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے بھی آپ سمجھیں، اور جو ذمہ داران حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسجد یا عیدگاہ، یہاں سے جو ہے اعلان نامہ جاری کر دیا جائے کہ عیدگاہ میں، علاقے کی عیدگاہ میں یا مسجد میں عید کی نماز کا وقت کیا رہے گا، تاکہ لوگوں کو صحیح طریقے سے عید کی نماز کا وقت معلوم ہو جائے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ جو مقررہ وقت ہے، یعنی جو ٹائم آپ عیدگاہ کے لیے یا مسجد کے لیے فکس کریں، تو اس ٹائم پر آپ مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کر لیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو، جتنے افراد کو پرمیشن ہے۔ جیسے 5 لوگوں کو پرمیشن ہے تو 5 لوگوں کے ساتھ نماز عید ادا کر لے وقت پر، تاکہ شعار اسلام جو ہے وہ قائم رہے۔ اب وہ لوگ جو معذور ہیں، یعنی عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، پرمیشن انہیں نہیں ہے، مسجد میں بھیڑ بھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو لوگ عید کی نماز ادا کرنے سے معذور ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جو معذور ہوں ان پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، معذور پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ جماعت میں شریک ہونے کا گناہ بھی انہیں نہیں ملے گا، کیونکہ ان پر جب واجب نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، دل میں یہ ارادہ تھا کہ نماز عید ادا کرتا، اچھی نیت تھی کہ کھلا رہتا، ماحول سازگار رہتے، تو اب ظاہر سی بات ہے ایک اچھا عمل کرنے کا ارادہ تھا، تو آپ کی اس نیت پر انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جو لوگ معذور ہیں وہ عید کی نماز ادا نہیں کریں گے اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ معذور ہیں۔ علاقے میں یا عیدگاہ میں نماز ہو جانے کے بعد اب جو لوگ اپنے گھروں پر ہیں، یعنی عید کی نماز ادا نہیں کیے ہیں، تو ان کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ علاقے میں عید کی نماز یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں ہم شکرانے کی نماز ادا کریں۔ شکرانے کی نماز یہ نفل کی نیت سے، جو ہے شکرانہ جو ہوتا ہے یہ نفل کی نیت سے ہوتا ہے، اور پھر جو ہے یہ جو شکرانہ ہم پڑھیں گے دراصل یہ چاشت کی نماز ہوگی۔ اب آپ کہیں گے شکرانہ کہیں کہ نفل کہیں کہ چاشت کہیں، بھائی یہ نام الگ الگ ہے، باقی سب نفل ہی ہیں۔ شکرانہ بھی نفل ہے، نفل نماز بھی نفل ہے، اور چاشت نماز بھی نفل ہے۔ تو جب آپ کے علاقے میں یا مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد اپنے گھروں میں ہم کیا کریں کہ 4 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں، نیت نفل کی رہے گی، اور یہ دراصل چاشت کی نماز ہے، اور چاشت کی نماز کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بہت آئی ہے۔ یہ نماز آپ کو تنہا تنہا پڑھنا ہے، یہ بہتر طریقہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز جو آپ پڑھیں گے یہ تنہا تنہا پڑھیں گے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن 4 زیادہ بہتر ہے۔ تو 4 رکعت نفل نماز جو آپ پڑھیں گے یہ تنہا تنہا پڑھیں گے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر گھر کے 2-3 لوگ 4 لوگ مل کے اگر جماعت کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن تنہا تنہا پڑھنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ جماعت بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ تنہا پڑھیں۔ جب آپ سلام پھیر دیں تو اس کے بعد میں 34 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر آپ کو کہنی ہے۔ یہ تکبیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ تکبیر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو عید کے نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیر بھی آپ
کہہ سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ یہ جو 4 رکعت نماز ہم پڑھیں گے، کیا اس کو ہم ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا 2 کر کے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں اس کے حوالے سے حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کی جو نئی گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ نماز آپ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہ 4 رکعت آپ ایک سلام سے پڑھیں گے، اور ویسے یہ نفل ہے، اگر آپ 2 کر کے بھی پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ نماز آپ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنی ہے اور قراءت بلند آواز سے نہیں کرنی ہے، آہستہ آواز سے کرنی ہے، اور 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملانا بھی ضروری ہے۔ پھر سے آپ سمجھیں کہ آپ ان 4 رکعتوں کو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر 2 رکعت پہ آپ سلام پھیریں، 4 رکعت پڑھیں، ایک سلام کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ جو سورہ فاتحہ یا سورت پڑھیں گے وہ بلند آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے پڑھیں گے، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں یا جماعت سے پڑھ رہے ہوں، آہستہ آواز میں ہی پڑھیں گے، آپ کو بلند آواز سے قراءت نہیں کرنی ہے۔ اور بلند آواز سے جب آپ قراءت نہیں کریں گے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ 4 رکعتوں میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، یعنی جیسے ہم 4 رکعت جو ہے سنت موقدہ یا غیر موقدہ پڑھتے ہیں تقریباً اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو 4 رکعت نماز آپ چاشت کی ادا کریں گے، اس کے حوالے سے کئی حضراتوں کو کنفیوژن تھا کہ کیسے پڑھیں گے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قراءت آپ کی دھیمی ہونی چاہیے، بلند آواز سے قراءت نہیں، اور 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملانی ہے۔ نیت آپ کریں گے، نیت کی میں نے اگر آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت آپ کریں گے، شکرانہ جو ہے چاشت سب ادا ہو جائے گا۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، 4 رکعت اگر پڑھنی ہے تو نیت کی میں نے 4 رکعت نماز نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ بس اس طرح آپ نیت کر کے آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ گزارش ہے کہ کلپ کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔